سوال نمبر 30، مریض کے روزے کا کیا حکم ہے؟ مریض کا آپ دیکھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین۔ اس سورۃ البقرہ میں اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی گنتی دوسرے دنوں میں پوری کرے، اور وہ لوگ جو روزہ رکھنے میں بڑی تکلیف محسوس کرتے ہیں، مشقت محسوس کرتے ہیں، ان کے لیے ایک مسکین کا کھانا بطور فدیہ ہے روزے کے سلسلے میں۔ تو یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کی ہیں۔ مریض کے لیے ایک صورت یہ ہے کہ وہ اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی گنتی کیا کریں، دوسرے دنوں میں پوری کریں۔ لیکن مریض ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس کی شفا کی امید نہ ہو، علم غیب تو کسی کو بھی نہیں ہے، لیکن جو تجربے کی بنیاد پر اور طب کی بنیاد پر ڈاکٹر کہہ چکا ہو اس کے بعد یہ ٹھیک ہونے کے چانسز نہیں ہیں، تو اسی بنیاد پر تو فیصلہ فیوچر کا کیا جائے گا۔ تو ایسی صورت میں وہ مریض کیا کرے جس کے بارے میں شفا کی امید نہ ہو اور پھر قضا کی بھی امید اس کے بارے میں نہیں ہوگی۔ جب شفا نہیں تو قضا بھی نہیں، کیونکہ جب اچھا ہی نہیں ہوگا تو قضا کب کرے گا؟ تو اس کے بارے میں کیا مسئلہ ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ تو بنیادی مسئلہ تو مریض کا یہی ہے کہ ایک آدمی وقتی طور پر بیمار ہو جائے تو اپنے روزوں کی قضا کیا کب کرے گا؟ وہ جب شفا یاب ہو جائے۔ لیکن اگر ایسا مریض ہو جس کی شفا کی امید نہ ہو، جیسے بعض ٹائپ 1 شوگر ہوتی کسی کو، یا کسی کو یعنی شوگر کی بیماری ہوتی ہے اور اتنی دوا اس کو ہوتی ہے، انسولین کے انجیکشنز وغیرہ لینے پڑتے ہیں، یا اس کو کھانا ہی پڑتا ہے، اگر نہیں کھائے گا تو اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے، گلا سوکھ جاتا ہے ایک دم۔ تو ایسے اگر مریض ہے جن کی بہت سیویئر ان کو شوگر ہوتی ہے، تو ایسے مریض اب واپس سے شوگر کی بیماری کم ہو اس کے چانسز بہت نہیں کے برابر ہوتے ہیں، تجربہ تو یہی ہے۔ تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے، اور خاص طور سے عمر بھی ہو چکی ہو، کیونکہ یہ بیماریاں کیسی ہیں، جیسے ہی آدمی کا بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے اس کی بیماریاں ساری اس کے جسم میں گھر کرنے لگ جاتی ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے اس فرمان کے بارے میں، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، کہتے ہیں یُطِيقُونَهُ یُکَلَّفُونَهُ، جنہیں بڑی مشقت محسوس ہوتی ہے۔ فدیتن، کتنا فدیہ ہو؟ کہتے ہیں طعام مسکین واحد، کتنے مسکین کا کھانا ایک روزے کے بدلے میں؟ ایک مسکین کا۔ اور اللہ نے فرمایا فمن تطوع خیرا، جو اپنے طور پر خیر کو زیادہ کریں، یعنی کہتے طعام مسکین آخر، ایک سے زیادہ مسکین بھی کھلا دے، یا ایک مسکین کو ایک سے زیادہ وقت میں کھلا دے، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، کسی کو کھانا کھلانا برائی ہے نہیں، اچھائی ہے۔ فمن تطوع خیرا، تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ طعام مسکین آخر لیست بمنسوخہ، یہ منسوخ نہیں ہے۔ منسوخ کا مطلب جو حکم اٹھا لیا جائے، جو حکم باقی نہ رکھے، اللہ تعالیٰ جس حکم کو ختم کر دے اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ منسوخ ہے۔ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اللہ نے فرمایا تم روزہ رکھو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، روزہ رکھو تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ پہلے تھا، یاد رکھیں کہ پہلے یہ بات تھی کہ ایک صحت مند آدمی بھی اگر وہ مشقت محسوس کرے تو روزہ چھوڑ کے فدیہ دے سکتا تھا، لیکن بعد میں یہ حکم صحت مند کے لیے ختم کر دیا گیا، لیکن بہت بوڑھے کے لیے اور بہت بیمار جو شفا یاب نہیں ہوگا اس کے لیے باقی رکھا گیا۔ اس کو یاد رکھیں، ورنہ آپ یہ آیت پڑھ کے کہیں گے کہ بیمار بھی ہے روزہ رکھیں تو بہتر ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو پہلے کی بات ہے، یہ اب وہ حکم نہیں رہا۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ لَا يُرَخَّصُ فِي هَذَا إِلَّا لِلَّذِي لَا يُطِيقُ الصِّيَامَ أَوْ مَرِيضٍ لَا يُشْفَى، کہتے ہیں کہ یہ اسی کے لیے رخصت ہے جو روزے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، یا ایسا بیمار ہے کہ جو واپس سے شفا یاب نہیں ہونے والا، ایسا بیمار جس کو شفا نہیں ملنے والی۔ اب آپ کہیں گے تم کو کیسے معلوم شفا نہیں ملنے والی ہے؟ تو ظاہر بات ہے کہ غیب کا علم ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن جو طب ہے، جو میڈیسن ہے، اس کے اعتبار سے ڈاکٹر کہہ چکا ہے ان کی بیماری ان کے ساتھ قبر میں جائے گی،
ان کے ساتھ ہی زندگی جب تک ہے بیماری رہنے والی ہے، تو اس بنیاد پر بھی ہم شرعی احکام میں فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ او مریض لا یشفا، کہ ایسا بیمار جس کو شفا نہیں ہو سکتی ہے، ایسی بیماری ہو جائے تو ایسا مریض کیا کرے گا؟ ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا۔